بیٹیوں کی ذمہ داری ہے حضرت فاطمہ زہرا کو پڑھیں. میری بیٹی یہ دوپٹے، یہ پیلر، یہ گھونٹے، یہ تمہارے ڈیزائن کے سوٹ، یہ ڈرامے، یہ 4 دن کے ہیں. جب مرے گی نا تو یہ جو پہن رکھے ہیں نا تمہیں 6-6 ہزار کے، یہ کاٹ کے اتار دیے جائیں گے. اسی سفید لٹھے میں لپیٹا جائے گا جس میں کیڑے بھی آئیں گے، سانپ بھی آئیں گے، بچھو بھی آئیں گے. کوئی وہاں پہ ہیلمیٹ نہیں ہوگا. جی جی ہاں وہاں پہ کوئی لکشمن ریکھا نہیں کھینچی ہوگی کہ یہاں کوئی کیڑا نہیں آ سکتا. یہ بال، یہ کھال، یہ گال، یہ غوٹ، یہ سارا جسم گل جائے گا، کچھ نہیں بچنا. اگر اسے بچانا ہے تو ڈاکٹر اقبال کی بات یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں بے شک. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یار ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. جس طرح سورج صبح میں چھوٹا ہوتا ہے، دوپہر میں جوان ہوتا ہے، شام بوڑھا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری کسی کا صبح ہے، کسی کی دوپہر ہے اور کسی کی شام آ گئی ہے. کسی کی زندگی کا سورج ڈھلنے لگا ہے اور کسی کی مغرب ہونے والی ہے. اس لیے میری گزارش ہے، اس لیے میری گزارش ہے، خدا کے واسطے حضور کے ہو جاؤ. نوجوانوں چہروں پہ داڑیاں سجا لو. بہنوں پردے کی پابندی کرو، بیٹیوں پردے کی پابندی کرو. بہنوں کی ذمہ داری ہے وہ بھائیوں کے سامنے بھی ننگے سر نہ آئے. غیر تو غیر ہے، اپنوں کے سامنے ننگے سر نہ آئے. بیٹوں کی ذمہ داری ہے وہ ہر وقت ٹوپیاں اوڑا کریں، ٹوپیاں اوڑا کریں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ذرا تقریر کر دینا کہ لڑکیاں دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی. میں نے کہا اگر لڑکے ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دیں تو بیٹیاں دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیں. واہ واہ بے شک. ہم نے ٹوپیاں اتار دی، بیٹیوں نے دوپٹے اتار دی. اس لیے ذمہ داری ہے ہم ٹوپی کو لازم کریں، بیٹیاں دوپٹوں کو لازم کریں. ہم دوسرے کی بیٹی کو بیٹی سمجھیں. اگر چاہتے ہیں ہماری بیٹی دوسرے کے گھر سکون سے رہے تو ہم دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر میں سکون دیں. بے شک بے شک. اور بیٹیوں سے بھی گزارش ہے چلو بہو بن کے آ گئی ہو، تمہیں لے ہی آئے ہیں تو تم کم سے کم ستم نہ کرو. جی ہاں کئی ساس سسر رو رہے مگر میں بھی کیا کروں، ایک ہنگامہ معاشر ہو تو بھولوں اس کو. سینکڑوں باتوں پر رہ کے خیال آتا ہے. ایک رات میں ساری اصلاح تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کوشش یہ کریں گے ہمیں نظام مصطفیٰ فالو کرنا ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، مقدمے ایک دوسرے کے خلاف کیسز یہ ختم کرو. جی پیسہ بھی تمہارا ہے، نقصان بھی تمہارا ہے، پٹتے بھی تم ہو، گالی بھی تم کھاتے ہو. نتیجہ کچھ نہیں. نتیجہ کچھ نہیں ہے، ٹارگیٹ تم ہو. جی تم اتنی کر دو تو اتنا لمبا کیس چھاپا جاتا بے تھا، شک بے شک. وہ اتنا کر دیں تو چھوٹا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. جی نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. بے شک. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان نہ ہوگی. بے شک. دلوں میں جگہیں پیدا کرو، معاف کرنے کا ذکر رکھو، ایک دوسرے کی غلطی معاف کرو. اگر کیس ہے مقدمے سمجھوتے کر لو یار، یہاں راضی ہو جاؤ. کسی کی ظلم کے بعد کسی نے ستم کیا ہے اسے معاف کر دو، کسی نے ستایا ہے اسے معاف کر دو، کسی نے حق مارا ہے معاف کر دو. مر کے قبر میں آئے گا اللہ کہے گا فرشتوں حساب نہ لو، اس نے بھائی کو معاف کر دیا تھا میں نے اسے معاف کر دیا. واہ 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 واہ. بہت خوب حضرت. واہ واہ. علماء کی عزت کرو، مولویوں کی عزت کرو، ورنہ یاد رکھنا اگر اللہ ناراض ہو گیا تو 7 پشتوں سے علم اٹھا لے گا. میں چیلنج کرتا ہوں جس کے پاس تمہارے گاؤں میں سب سے بڑا پیسے والا ہو وہ آئے، سب سے بڑا دولت والا. اور میں لاتا ہوں مدرسے سے ایک 7 سال کا حافظ قرآن جس کے پاس ایک ہی جوڑی کپڑے ہو، میں اسے سامنے کھڑا کروں گا. پوری دولت دے کر بھی نہ تم ایک پارا اپنے سینے میں خرید نہیں سکتے ہو. کیا بات ہے. بے شک بے شک. پارا بڑی بات ہے، ایک رکو نہیں خرید سکتے ہو. اوقات کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت خدا کا دین ہے. جس کے پاس دین ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. دل مسجدوں سے لگاؤ.